in the coming few years پاکستان میں extreme water scarcity ہوگی. آپ کے پاس پانی بہت کم ہوگا. I am sure کہ 90% of the people they still won't do anything about it. Climate change, something that we've been listening to and hearing about for the last 15-20 years. میں تو جب سے بڑا ہو رہا ہوں سن رہا ہوں climate change ایشو آ رہا ہے. ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے ایز سویلینز کچھ عجیب سا نوٹس کرنا شروع کیا. پاکستان میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے. تو کلائمیٹ چینج کا اگر ہمیں پتہ ہی تھا پچھلے 20 سالوں میں کہ ایشو ہے تو وائی ور وی ناٹ ایبل ٹو سالو اٹ. ایک پروسیس تھا جس کے تھرو ہم گرمیوں میں انٹر ہوتے تھے. ابھی ہیٹر تھا اور ڈائریکٹ اے سی پہ آ گئے ہم. تو پانی کم ہوگا تو ہم کریں گے کیا؟ اور واقعی بات سچ ہے کہ آپ بورنگ جو ہم سنتے تھے نا کہ 10-15 سال 10 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا, پھر 30 فٹ پہ ملنا شروع ہوا, اب 100 فٹ, اب 150 فٹ, اب 200 فٹ پہ. پاکستان میں 39% لوگوں کے پاس ایکسیس ہے کلین واٹر کے لیے, باقی 61% کے لیے نہیں. ڈان کی ایک آرٹیکل ہے, اس کے مطابق 39% آف پاکستانیز ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کلین واٹر. جب بھی کوئی فیمیل لیڈر ہمارے پاس آتی ہے, ایک عورت کی تصویر آتی ہے, اس کے کیریکٹر پہ بات شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ کسی پولیٹیشین کی اگر بیوی ہے یا کسی کی بیٹی ہے, وہ تھوڑا سا بھی سوشل میڈیا پہ آ جائے, اسی ریزن کی وجہ سے وہ پھر پالیٹکس میں آنا نہیں پسند کرتی. اچھا, آپ اینٹی وار سٹینس رکھتی ہیں اسپیشلی پاکستان افغانستان وار کے اوپر. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا لوکل سویلینس پہ ہوتا ہے. ایک پالیسی جو پاکستان کو ارجنٹلی امپلیمنٹ کرنی چاہیے, امپلیمنٹ کرنی چاہیے, جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی پالیسیز ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ارجنٹلی بیکاز وی آر ان دی مڈل آف اے کرائسس. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف بیکم اے سپر ہیومن. آج ہم ڈسکس کریں گے کلائمیٹ چینج اینڈ یوتھ لیڈرشپ. ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ فراز. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. آپ پہلے بتائیں آڈینس کو آپ کرتی کیا ہیں؟ میرا نام فاطمہ فراز ہے. میں ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوں. میں پچھلے کئی سالوں سے کلائمیٹ ایکٹیویزم کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ لیڈرشپ پہ بھی کام کرتی ہوں. آئی آلسو ورک ایز اے ممبر آف دا پرائم منسٹرز نیشنل یوتھ کاؤنسل. اس میں ہم مختلف انیشیٹوز پہ کام کرتے ہیں پاکستانی یوتھ کے لیے, اور میرا جو اپنا ایکٹیویزم ہے وہ زیادہ تر ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج, سم تھنگ دیٹ ویو بن لسننگ ٹو اینڈ ہیئرنگ اباؤٹ فار دا لاسٹ 15-20 ایئرس. میں تو جب سے بڑا ہو رہا ہوں سن رہا ہوں کلائمیٹ چینج ایشو آ رہا ہے, ہماری دنیا ایک نیگیٹو ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر آئے گا. ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے ایز سویلینز کچھ عجیب سا نوٹس کرنا شروع کیا. پاکستان میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے, سردیاں آتی نہیں ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, AQI انڈیکس ہمارا خراب ہوا ہوا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہے. پھر انیویٹیبلی آگے اور چیزوں پہ امپیکٹ آئے گا, آپ کا ہیلتھ کا بجٹ انکریز ہوگا. تو کلائمیٹ چینج کا اگر ہمیں پتہ ہی تھا پچھلے 20 سالوں میں کہ ایشو ہے تو وائی ور وی ناٹ ایبل ٹو سالو اٹ. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے جو شہری ہے پاکستان کے, ان میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اویئرنیس کی کمی ہے. زیادہ تر لوگ جب کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہم سنتے بھی ہے تو ہم زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ اچھا کلائمیٹ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج ہے کیا. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ پوائنٹ ریچ کر لیا ہے ویئر ایز سویلینز آف دس نیشن وی نو وٹ کلائمیٹ چینج از. ہمیں پتہ ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے, کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی کہ وی ہیو ٹو ایکٹ اپ, ہمیں ایکشن لینا ہے. ہم اگر دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کا یہ جو کلائمیٹ سائنس جو ہے نا, اس کو ہم نے ایک بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں. جب تک مجھے لگتا ہے کہ ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہماری اکانومی کو افیکٹ نہیں کرتے, ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. 2022 میں سیلاب آئی, اس کے بعد لوگوں نے, گورنمنٹس نے کلائمیٹ چینج کے اوپر سیریسلی کام کرنا شروع کر دیا بیکاز ہمارا اکنامک لاس ہوا, ہماری جانیں چلی گئی. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ایکسٹریم ویدر پیٹرنز, جیسے آپ نے بھی بات کی, ایکسٹریم ویدر پیٹرنز کا مطلب ہے کہ یا تو ایکسٹریم سردی ہوتی ہے یا تو ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے. ایک ہی ٹائم پہ پاکستان میں ہم سیلاب بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ ہم ہیٹ ویوز بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جب ہم اگر اپنے سسٹم کو دیکھیں, ہم اپنی گورنمنٹ کو دیکھیں, ہم اس طرح سے اڈیپٹ نہیں کر رہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. نہ تو ہمارے اڈیپٹیشن پلانس ہیں, ہم ایز اے نیشن ہم اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے. تو اس میں مختلف ایسے مسئلے ہیں. آئی تھنک ہمارا بھی کافی رول ہے, یوتھ کا بھی کافی رول ہے, ہم نوجوانوں کا, کہ ہم کچھ ایسے انوویٹیو لا نہیں رہے. گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن اگین آئی تھنک ہمیں شروع کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے. لیکن کلائمیٹ چینج ہے کیا؟
I mean, confusion میرے دماغ میں بھی ہے precisely as to what it is and what are we going to face in the future. کیا گرمی زیادہ ہونا climate change ہے, بارش زیادہ ہونا climate change ہے, flood climate change ہے, what is climate change? You're so right. Climate change کی جب ہمیشہ بات ہوتی ہے نا تو ایک تو اتنے مشکل الفاظوں میں ہوتی ہے کہ ایک نارمل بندے کو سمجھ نہیں آتی, اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں لوگ, اور سمجھنا چاہتے because it's not something جارگن بن جاتا ہے نا بیسکلی. جب تک ٹرینڈ نہیں ہوتا پھر تو ہم ویسے کوشش بھی نہیں کرتے رائٹ. تو کلائمیٹ چینج کو جتنا اگر میں سمپل الفاظ میں بولوں تو ہمارا ارتھ ہے, اس میں ٹیمپریچر رائز ہو رہی تھی, ایمیشنس, گرین ہاؤس گیس ایمیشنس, فیکٹریز سے, انڈسٹریز سے, ہیومن ایکٹیویٹیز سے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ریلیز ہوتی ہے. تو چاہے کہ وہ ایٹماسفیئر میں چلے جائے, وہ ریفلیکٹ بیک کریے انٹو دا ارتھ سرفیس, وہی ریز, وہی گرین ہاؤس گیس ایمیشنس ہمارے سیارے میں دوبارہ سے واپس آ رہی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل ٹیمپریچر رائز. What does that mean کہ واپس آ رہی ہے؟ سو انسٹیڈ آف گوئنگ آؤٹ آف دا ایٹماسفیئر ہم ریلیز کر رہے ہیں گرین ہاؤس گیس ایمیشنس. ٹھیک ہے, چاہیے یہ کہ وہ باہر چلی جائے, واپس نہ آئے. سو وی ریلیزنگ سم تھنگ, اے گیس جو کہ ہمارے ارتھ میں ریلیز ہو رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ایٹماسفیئر سے باہر چلا جائے. ٹھیک ہے, بٹ انسٹیڈ آف دس وہ واپس ریفلیکٹ بیک ہو رہا ہے. but why is that happening? بیکاز ہم بہت زیادہ ایکسیسو اماؤنٹ میں پروڈیوس کر رہے ہیں. But what's the system کہ جب fossil fuels emissions نکلتی ہیں تو naturally they're supposed to go outside the atmosphere. But if we do it in excess تو پھر وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے and it comes back to the earth surface. Okay. تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے ارتھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ٹیمپریچر میں رائز آ رہا ہے 1 ڈگری سیلسیس 2 ڈگری سیلسیس. تو اس رائز کی وجہ سے ہماری گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, سیلابیں آ رہی ہے. تو ہم نے یہ سسٹم ہمیں سمجھ نہیں آتا. ارتھ کا ٹیمپریچر رائز ہوا, اس کی وجہ سے ہمارے پاس سی لیولز رائز ہو رہے ہیں, ہمارے پاس گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ گلیشیئرز ہے, 7000 گلیشیئرز. ہماری جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سیلابیں آتی ہے. جو پاکستان میں 2022 فلڈس تھی, اس کا مین ریزن بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ گلیشیئرز میلٹ ہو گئے تھے. سو کلائمیٹ چینج بہت ایزی ہے سمجھنے کے لیے. ایک نیچرل چیز ہے جو کہ اب ایک اب نارمل طریقے میں ہو رہی ہے. یہ ویدر کا بدلنا تو نیچرل ہے, کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی. لیکن ابھی اگر آپ پاکستان کی, میں ہمیشہ مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ایک تو ہم ادھر کے شہری, اور دوسرا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 4 موسم ہوتے تھے, ابھی اگر آپ دیکھیں تو اسکپ, اٹس آئدر ونٹرز اور آئدر سمرز. یا تو سردی ہے بہت زیادہ یا تو بہت زیادہ سردی بھی زیادہ نہیں ہے. وہ اس طرح پہلے اسلام آباد میں ہوتی تھی 10 سال پہلے سردی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ہمارے اے سی بند ہوتے تھے. ایک پروسیس تھا جس کے تھرو ہم گرمیوں میں انٹر ہوتے تھے. ابھی اے سی تھا اور نہیں, ابھی ہیٹر تھا اور ڈائریکٹ اے سی پہ آ گئے ہم. یہی تو, سو دس از اب نارمل رائٹ, اینڈ دس اب نارمل چینج از کلائمیٹ چینج. اور اسی وجہ سے الارمنگ بھی ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو کرائسس کہہ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم یوتھ ایکٹیوسٹس آئے تاکہ ہم اس پہ کام کریں. تو آئی تھنک یہ کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے. اچھا, پہلے میں ایک کوشچن کروں گا, پھر اس کے بعد دوسرا. اوور آل ایمیشن کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تو 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایمیشن پہ. سب سے زیادہ امپیکٹ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے, ہم ہمیشہ پاکستان کا جو نیشنلی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے مختلف پلیٹ فارمس پہ, تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہماری ایمیشنز, گلوبل کاربن ایمیشنز ہمارے بہت کم ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج جو ہے تو اگر وہ امپیکٹ کو اس طرح سے دیکھتا کہ اچھا اس جگہ پہ کم امپیکٹ لانے کیونکہ ان کے ایمیشنز کم ہیں, تو یہ تو پھر بہت اچھی چیز ہی ہو جاتی. کلائمیٹ چینج جغرافیکلی ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. پاکستان کی جو لوکیشن ہے ایک بہت سینسٹیو لوکیشن ہے. ہمارے پاس عربین سی ہے, سی لیولز رائز آتے ہیں اس سائڈ سے. ہمارے پاس گلیشیئرز ہے, ایک کیلکولیٹڈ نہیں لیکن اپروکسیمیٹلی 7000 گلیشیئرز ان اے کنٹری. تو جب گلیشیئرز میلٹ ہوتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ سیلاب آتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس لینڈ, ڈرائی لینڈ اتنا زیادہ ہے کہ ڈراؤٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس کی, اور پھر ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, ہماری اکانومی زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ, اور کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ایگریکلچر پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری اس کی وجہ سے اکانومی بھی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جغرافیکل لوکیشن ہماری بہت سینسٹیو ہے, ایگریکلچر بھی. پھر ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے مسائل اتنے ہیں, ہمارے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہمارے پرابلمس ہیں. تو اکنامکلی بھی ہم کوئی اتنی خاص کنٹری تو نہیں ہے, وی آر ڈیولپنگ, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس پاورٹی اتنی زیادہ ہے. تو پھر ہم ایسے کلائمیٹ چینج جیسے جو سیریس ایشوز ہوتے ہیں گلوبلی, ان کو ہم پہ ٹیکل نہیں کر پاتے. ان کے ساتھ پھر ہم
ہم ان کا سامنا نہیں کر پاتے. But did we know that this was going to happen? یس اٹ واز ایویڈنٹ. ابھی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ان دا کمنگ فیو ایئرس پاکستان میں ایکسٹریم واٹر اسکیرسٹی ہوگی, آپ کے پاس پانی بہت کم ہوگا. آئی ایم شیور کہ 90% آف دا پیپل دے اسٹل وونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کے حوالے سے کچھ ایکشن. تو پانی کم ہوگا تو ہم کریں گے کیا؟ اور واقعی بات سچ ہے کہ آپ بورنگ جو ہم سنتے تھے نا کہ 10-15 سال 10 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا, پھر 30 فٹ پہ ملنا شروع ہوا, اب 100 فٹ, اب 150 فٹ, اب 200 فٹ پہ. اس گھر میں بھی بائی دا وے بورنگ ہوئی ہے, کوئی 50 فٹ کی یا 70 فٹ کی 10 سال پہلے. ابھی ہمیں پانی کا ایشو ہے تو ہمیں فردر نیچے جانا ہے ٹو گیٹ واٹر آؤٹ آف اٹ. دیٹس اے سائن ٹو. لیکن یس اگر میں آپ کو اس کا ایک فگر بتاؤں تو 1100 اسکوائر کیوبک میٹرز ابو ہمیں پانی مل جاتا تھا. ابھی 2005 کے بعد 900 پہ پہنچ گیا ہے. 500 پہ بائی دا وے ہمارے پاس واٹر اسکیرسٹی ہو جاتی ہے. 500 پہ 900 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ واٹر اسکیرسٹی کا سولوشن ہمارے پاس ڈیمز بلڈ کرنا, اریگیشن سسٹمز بلڈ کرنا. لیکن ہم جب سولوشن کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایز اے نیشن ہمارے پاس ریسورسز ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, یا از اٹ ایون سو سیریس فار اس. ہمارے لیے ابھی بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہم اس کو, وہ اتنے سیریس نہیں ہے. اگر ہم اپنے پالیٹکس کی بات کریں تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ تو ابھی بھی اس چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے. ہمارے پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوتی ہے تو وہ صرف ڈسکشن ہوتی ہوگی, وہ صرف ڈسکشن, اور ڈسکشن بھی نہیں ہوتی نا. یہ تو مسئلہ ہے کہ ڈسکشن بھی انیشیٹ نہیں ہو رہی. کلائمیٹ چینج کے اوپر نیشنل بہت کم کام ہو رہا ہے. تو وی آر دا نیشن وچ از بینگ امپیکٹڈ دا موسٹ. ہمارے لیڈرز باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے, لیکن آپ بول رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں ہو رہا. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ COP27 کا سب سے اہم یا سب سے مین ٹاپک گلوبلی از دا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ, جس میں پاکستان نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ اگین فنڈس کی بات تھی, پیسے ملنے تھے. تو اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے نیگوسیشنز میں بھی پاکستان کا سب سے جو زیادہ تر اسٹیٹمنٹس تھی وہ یہی تھے کہ ہم فلڈس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہوئے ہیں, 2022 میں ہمیں فنڈس چاہیے ان آرڈر ٹو اڈیپٹ ود دیز تھنگس. تو ایک تو یہ ہے کہ اڈیپٹیشن کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے, دوسرا یہ کہ جو لاس ہوا تھا اس کے لیے فنڈز آتے ہیں, لیکن ایز اے سویلین مجھے نہیں دکھتے کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس گرین کلائمیٹ فنڈ ایک بہت بڑا فنڈ ہے, گلوبلی ملتا ہے کنٹریز کو, پاکستان کو بھی ملا تھا. گلگت بلتستان میں وہ فار الارم سسٹمس, جو کہ فلڈ سے پہلے جو الارم سسٹمز ہوتی ہے اس پہ انویسٹ ہونا تھا. لیکن گلگت بلتستان کے لوکل ریزیڈنٹس کے مطابق ادھر صرف ایک وہ سسٹم لگا ہے, اور کتنا فنڈ لیا ہوگا, ملینز آف ڈالرز آئے ہوں گے. لیکن یہ ایک الارمنگ بات ہے جو آپ نے کی, پانی والی بات, یہ تو بہت ہی ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اس کے بغیر نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی, نہ سسٹم چلے گا, نہ گھر چلیں گے, نہ سوسائٹی چلے گی. آئی مین کچھ نہ کچھ سولوشن بھی نہیں ہے نا. انڈسٹریز اور یہ تو میں کہتی ہوں بہت دور کی بات ہے. بیسک ہیومن رائٹ ایکسیس ٹو کلین واٹر. پاکستان میں 39% لوگوں کے پاس ایکسیس ہے کلین واٹر کے لیے, باقی 61% کے لیے نہیں ہے. 39%. می اینڈ یو, یس 39%. یہ ڈان کی ایک آرٹیکل ہے, اس کے مطابق 39% آف پاکستانیز ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کلین واٹر. سو میں اور آپ ہم ایسے پریولیجڈ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس پینے کا صاف پانی ہمیں مل جاتا ہے. ہم اگر گھر میں ہمیں نہیں ملتا تو ہم باہر سے کسی دکان سے خرید کے ہم پی لیتے ہیں. لیکن جو باقی 61% پاپولیشن اینڈ مائنڈ یو, اس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ غریب ہے, وہ پیسے سے اپنے لیے پانی نہیں خرید سکتے. دور تک جاتے ہیں عورتیں, وہ جو پانی لے کر آتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے, وہ بھی ہمارے گاؤں ہمارے دیہات علاقوں میں ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ, اور سب سے زیادہ امپیکٹ پھر کس پہ ہوتا ہے, ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا جب ہم کہتے ہیں خواتین پہ ہوتا ہے, تو ہماری سوسائٹی کے مرد ایک دم سے کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا اب کیسے خواتین پہ ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ ہوگا. یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے. سیلاب آتے ہیں تو عورتیں بھی بے گھر ہوتی ہیں, مرد بھی بے گھر ہوتے ہیں. لیکن یہ جب واٹر اسکیرسٹی کی ہم نے بات کی کہ دور دراز علاقوں سے پانی لانا, تو زیادہ تر ہماری جو خیبر پختونخوا میں, اگر اپنی گاؤں کی بھی میں بات کروں تو یہ پانی لانا یہ عورتیں کرتی ہیں. آپ اگر امیجز میں بھی دیکھیں, وہ جو گاؤں کی تصویر لیتی تو اس میں ایک عورت نے بالٹی پکڑی ہوتی ہے بہت دور سر پہ, وہ جو پکڑا ہوتا ہے, تو وہ دور علاقے سے عورت ہی لا رہی ہوتی. ہیلتھ پہ امپیکٹ عورت کا سب سے نیگیٹو امپیکٹ اور ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ آئی تھنک عورت کا ہوتا ہے. تو کلائمیٹ چینج ڈز سی ہو اٹس امپیکٹنگ. وہ صرف یوزلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہر ایک
पे को इम्पैक्ट करती है. मैं कहती हूँ नहीं, क्लाइमेट चेंज का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इफ़ यू आर रिच, उसका आप पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट है. आपको क्या होगा, आप कहोगे कि ओ हमें एयर प्योरीफायर चाहिए क्योंकि अब स्मॉग आ गया है लाहौर में. लेकिन एक जो गांव में एक औरत बैठी होगी जिसका घर गया होगा सैलाब की वजह से, उस पर इम्पैक्ट डिफरेंट है. उसकी तो पूरी ज़िंदगी वाज जस्ट वन हम्बल हाउस, और वो भी अभी नहीं है. तो आई थिंक इट डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट्स एवरीवन. तो अभी जो आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जी, उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, आई मीन इज दैट हैविंग एन इम्पैक्ट? यू हैव पॉलिसीज, डू यू हैव अ गेम प्लान राइट नाउ? आई मीन सी सो पाकिस्तान do जो we है, have hope as civilians of Pakistan? as a Basically, youth simple leader I question. would always say कि I think we should have hope. नहीं, एक वो ये वो वाली होप नहीं कि सिर्फ होप वाली होप. देखिए, Do we have a plan or we don't have a plan? हमारे पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान है, जो कि पाकिस्तान में अभी इन 2025 दोबारा से बनाया गया था, जिसमें इवन आई कंट्रीब्यूटेड एज ए यूथ लीडर. तो उसमें एडेप्टेशन प्लान बन जाता है. पॉलिसीज़ तो हमारा मुल्क बहुत अच्छे बना देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है. मैंने पहले भी एक बात की थी कि पॉलिसीज़ तो हम बहुत अच्छी बना देते हैं, बहुत वेल रिसर्च्ड होती है. अभी भी जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान पाकिस्तान का बना है, उसमें यूथ इनपुट लिया, उसमें चिल्ड्रन इनपुट लिया, उसमें माइनॉरिटीज़ इनपुट लिया, उसमें इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का इनपुट लिया. बहुत रिसर्च हुआ उस नेशनल एडेप्टेशन प्लान पे जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनी है. लेकिन उस प्लान को अगर आप पढ़ें और फिर आप रियलिटी देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप. आई डोंट सी पाकिस्तान वर्किंग ऑन इट. आई डोंट सी पाकिस्तान इम्प्लीमेंटिंग इट. इम्प्लीमेंटेशन कोई प्लान नहीं बनता. इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे नहीं दिखती. मुझे टेंशन शुरू हो गई है पानी की टेंशन शुरू हो गई है. अच्छा चलिए, लेट्स टॉक अबाउट यूथ लीडरशिप राइट नाउ. आई मीन यूथ लीडरशिप क्या काम हो रहा है? यूथ को पॉलिटिक्स में लाने के बारे में बात किया जा रहा है, बिजनेसेस को फ्लरिश करने की बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, स्किल्स डेवलप करने की बात की जा रही है. किसके ऊपर काम हो रहा है अभी इसके अंदर? पहले हम यूथ इन पॉलिटिक्स को कवर करें. यूथ, हाँ श्योर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूथ इन पॉलिटिक्स? अच्छा, मुझे लगता है कि यूथ हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जेन जी, आई एम ऑनेस्टली सो प्राउड ऑफ देम. हम हर चीज़ के बारे में वेल अवेयर है. आई थिंक सोशल मीडिया का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है. हम सोशल मीडिया के ज़रिए हमें करंट क्राइसिस के बारे में पता होता है, हमें अपने मुल्क के हालात के बारे में पता होता है, हमें पता होता है कि क्या किस जगह पे क्या पॉलिसीज़ बन रही है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ पर कुछ क्या लोग किस चीज़ों से डिप्राइव्ड है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर फिर हम जो बेसिक जो हमारी ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स है, जो कि असली पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट, द सेनेट, उधर अगर मैं देखूँ तो उधर आई डोंट सी एनी यूथ इन्वॉल्वमेंट. लेकिन ज़रूरी है कि उधर होनी चाहिए. हमारी यूथ सियासत तो कर रही है, लेकिन उनका जो बैटल फील्ड है वो डिफरेंट है. दैट इज सोशल मीडिया. हम सोशल मीडिया पे सारे सियासतदान बने हुए हैं, विच इज़ ग्रेट. आई एम लविंग इट. एवरीवन शुड बी पॉलिटिकल, एवरीवन शुड हैव अ स्टैंड ऑन पॉलिटिक्स. लेकिन फिर अगर आप देखो तो हमारा जो असली पॉलिटिक्स वाला साइड है ना, तो उसमें तो फिर वही अगेन जिन लोगों के फैमिली पॉलिटिक्स, फैंसी सरनेम्स. इफ यू हैव अ फैंसी सरनेम, यू हैव अ सीट. आप एमएनए बन जाते हो एकदम से. हाँ, प्रीरिक्विजिट ये है कि आपका फैंसी सरनेम होना चाहिए, और आपके वालिद साहब या दादा जो है उनकी सीट होनी चाहिए एक जमाने की, और वो सीट आप दादा की हो तो फिर वो ज्यादा कूल होती है. बस आप उनकी लेगेसी कंटिन्यू करते हैं, पास ऑन आपको हो जाती है. इवन जो नौजवान आजकल आ रहे हैं वो भी, जो मैं देखती हूँ जो पॉलिटिक्स में हमारे यंग लोग हैं, वो भी कोई ऐसे तो नहीं है कि अपने हल्के में एक रैंडम यूथ लीडर आया है, उसने कंटेस्ट किया है तो वो सियासतदान बनाए. वो भी तो वही फैमिली पॉलिटिक्स ही चल रही है. बट देयर इज नो अदर प्रोसेस एज वेल ना. अगर मैं डिसाइड करूं कि मैंने पॉलिटिक्स में आना, मैं आ सकता हूं? कभी भी नहीं आ सकता. मैं भी नहीं आ सकती. हाँ, तो कोई भी नहीं आ सकता. कोई अच्छा अगर किसी के दिमाग में ये है कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है बिकॉज आई वांट टू डू बेटर फॉर द कंट्री, तो वो तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर आने का ना, बिकॉज उसको पता है कि मुझे गंदा कर दिया जाएगा. हाँ, देयर इज नो सिस्टम ऐसे क्रिएट हो गया है कि अगर आपको सियासत करनी है तो या तो आपके पीछे कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कोई सिफारिश होगी तो बस आप आगे जाओगे. एक आम बंदा
میرے جیسے ایک پاکستانی نوجوان ہم تو کبھی نہیں سوچ سکیں گے کہ ہمیں ایک دم سے کچھ سیٹ ملے گی، یا ایون اگر ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے یا تو ہم کسی پارٹی کے ساتھ بھی جڑیں گے، لیکن اس پالیٹکس کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ تو پھر سے اگین وہی اولڈ اسکول پالیٹکس ہو گئی نا، کہ آپ کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، آپ ایک پارٹی ہے بس آپ اس کو پریز کرتے ہو، آپ نے وہ جوائن کر لی اور بس پھر آپ اسی کے بارے میں آپ ان کی باتیں کر رہے ہو، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے پھیلا رہے تو یہ ہو. تو چلتا رہے گا نا. دیر از نو وے آف بریکنگ دس سسٹم. آئی تھنک ہم تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ آئی ڈو ہیو ہوپ. پالیٹکس میں تو میرا ہے، ہم جن زی جو ہے یہ جتنا ہمیں وہ کی بورڈ واریئرز وغیرہ ٹرم بہت یوز کیے جاتے ہیں، تو وی ڈو ہولڈ پاور. ڈونٹ یو تھنک کہ جب یہ سارے نوجوان ایک کاز کے بارے میں سیریس ہو جاتے ہیں، اس کو ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، تو لیکن اس پہ کچھ ایکشن لیا نہیں ٹرینڈ جاتا. سوشل میڈیا پہ زیادہ تر کس چیز کا بنتا ہے؟ آئی مین کم آن تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی کس طرح کے ٹرینڈز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ تو دیکھیے یہ تو میری اور وی آل نو کہ کیا ٹرینڈز بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایسا ٹرینڈ بنے گا جس کو ہم سوچ کے بولیں گے یہ کوئی ٹرینڈ بن رہا ہے، اور اس کے اوپر سب شیئر کریں گے، اس کے اوپر سارے کانورسیشن، سم تھنگ انٹرٹینمنٹ، سم تھنگ فن، سم تھنگ ابسرڈ، سم تھنگ دیٹ will not have an impact in any way on anyone. It is just for fun. That is a trend in Pakistan. If you do you end up doing something stupid on social media, آپ ٹرینڈنگ بھی ہوگے. یہ بات تو آئی سیکنڈ دیٹ، آئی ایگری ود یو آن دیٹ، بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیٹس دا ریزن وی آر ہیئر، دیٹس دا ریزن آئی ایم ہیئر. اگر میں بھی، مجھے پتہ ہے کہ مجھے ویوز زیادہ کس چیز پہ ملیں گے اگر میں کچھ اپنی بات بتا دیتی ہوں. ایک پرسن میں نے ایک ریل لگائی جس میں نے اٹ واز اے فلاسفیکل تھاٹ وچ واز ناٹ ویری فلاسفیکل. اس میں نے اردو غلط بولی. میں اصل میں پٹھان ہوں تو میری ذرا سارے پیچھے آگے ہوں گے، میری گلابی اردو نکل جاتی ہے. تو اس میں نے وہ بات میں نے سیکھی کہ اگر آپ لوگ اس وقت دنیا سے چلے جائے تو آپ کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہوں گی، کیا ہوپس ہوگی. اٹ واز سم تھنگ جس کا کوئی مطلب، میں اگر دیکھوں تو ایز سم ون جو کہ کوالٹی کانٹینٹ پسند کرتی ہے، میں کہوں گی یہ کیا بول رہی ہے. لیکن اس میں ایک تو اردو غلط تھی، ایک تو تھوڑی سی بات وہ ان سیریس سی ہو گئی، وہ لوگوں کو پسند آ گئی. اور وہ ریل میری سب سے زیادہ وائرل ریل ہے، سب سے زیادہ لائکس اس پہ، سب سے زیادہ کامنٹس اس پہ. تو مجھے پتہ ہے کہ ٹرینڈ پہ کون سی چیز جاتی ہے جس میں کوئی فنی چیز ہو، یا جس میں کوئی ہماری جو نوجوان ہیں ان کو کچھ مل جائے کہ ہم اس پہ میمز بنائیں. زیادہ تر پرسنٹ پہلے تو بہرحال بالکل ہی لوگ نہیں تھے جو سیریس کانٹینٹ کو دیکھتے، لیکن مجھے لگتا ہے اب تھوڑا سا اب چینج ہو رہا ہے. اب الگوریتھم بھی انسٹاگرام کا تھوڑا ایسا بہتر ہو گیا ہے کہ جس نے جو چیز دیکھنی ہے وہ اس تک پہنچا دیتا ہے. اچھا، انفوٹینمنٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی گرو کر رہی ہے. زیادہ تر ایسے نوجوان ہیں جو کہ پسند کرتے کہ وہ کچھ انفارمیٹیو دے کے کچھ کرنٹ، اور جو ابھی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو میں کافی ینگ لوگ ایسے دیکھ رہی ہوں جو کہ ویسے نارمل انفلوئنسرس تھے، ابھی ان کا کانٹینٹ جو ہے تو ایجوکیشن پہ ہو گیا ہے، ابھی ان کا کانٹینٹ پالیٹکس پہ ہو گیا ہے. ٹاکنگ ہیڈ ریلز تھوڑی سی اٹھنا شروع ہوئی ہیں. ہاں، تو آئی تھنک وہ چینج، آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام آور اون سیلفس، پھر ہی ہم دیکھ سکیں گے ایسے چینج. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. واٹ اباؤٹ وومن ان پالیٹکس؟ آپ کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی، the fastest way to silence a woman in Pakistani politics is to question her character. This is something that you said somewhere. Yes, I've said it in a reel and میں یہ ہر جگہ پہ کہوں گی. پاکستانی پالیٹکس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پہلے تو ہم نے بات کی نوجوانوں کی، پھر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ابھی زیادہ تر لوگ مجھے کہیں گے کہ اچھا پاکستانی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ خواتین بھی ہیں. ہاں ہیں، لیکن جب بھی کوئی فیمیل لیڈر ہمارے پاس آتی ہے تو انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ ہر ورک، ہم اس کی سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایز اے نیشن کیا کرتے ہیں، ایک عورت کی تصویر آتی ہے، اس کے کیریکٹر پہ بات شروع ہو جاتی ہے. چاہے وہ کسی پولیٹیشین کی اگر بیوی ہے یا کسی کی بیٹی ہے، وہ تھوڑا سا بھی سوشل میڈیا پہ آ جائے، یا کوئی فیمیل پولیٹیشین ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں اٹس مریم نواز، اٹس شیرین مزاری، جو بھی کوئی ایسے فیمیل پولیٹیشینز ہیں، ان کے کیریکٹر پہ بات ہوتی ہے. اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو اور ینگ لڑکیاں ہیں، اسی ریزن کی وجہ سے وہ پھر پالیٹکس میں آنا نہیں پسند کرتی. کیونکہ اگر میں اپنی بھی بات کروں تو سب سے پہلے میرے فیملی والے بھی مجھے کہیں گے کہ اف یو ایون ٹرائی ٹو کم انٹو پالیٹکس، عوام کا کیا ریئیکشن ہوگا. they'll talk about your character, they'll talk badly about your character, and that's the reason ہماری زیادہ تر عورتیں پھر گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ پھر ہینڈل نہیں کر پاتی. میں اس کے بارے میں آج سوچ رہا تھا کہ ہماری جو قوم ہے نا جنرلی تھوڑی سی نیگیٹو ہے، نیگیٹو سائڈ میں بات کرتی ہے. جب بھی آپ کوئی چیز انسٹاگرام سوشل میڈیا پوسٹ کرو گے تو وہاں پہ نیگیٹو کامنٹس
آتے ہیں کافی زیادہ, اور لوگ ایسی بات کرتے ہیں, ایسی ہرٹفل بات کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار وائی وڈ یو ایون سے دیٹ ٹو سم ون, رائٹ. تو ایک نیگیٹو اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ ہے جس کو پازیٹیو اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ کی طرف جانا چاہیے. بٹ دین آئی تھاٹ ون ایور یو ڈوئنگ سم تھنگ ان لائف, کچھ بھی آپ کر رہے ہو, جتنے بڑے لیڈرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاسٹ میں, ہسٹری میں, دے ہیو فیسڈ اے لاٹ آف ایشوز, رائٹ. تو جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں زندگی میں تو فرکشن تو آنی. اور فرکشن جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے, وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. یو ول فیس پیپل who will negate you, not like you, talk about you, but at the same time there will be people who will be happy with you and they won't actually say anything about you. وہ بس ہیپی ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایڈمائر کر رہے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ایڈمائر کریں گے اور بولیں گے بھی. So whenever you're doing something good in life یا کچھ اچھا اچیو کر رہے ہو, کچھ بڑا اچیو کر رہے ہو, تو ہمیشہ مسئلے ہیں. I mean that is یہ نیگیٹیوٹی جو ہے اگر ہم پھر اس کو خواتین کی طرف ذرا دیکھیں تو وہ ذرا اور زیادہ ہے, because that is something different, right? ہاں, بٹ اف وی ڈونٹ کوشچن اٹ, اگر ہم کہیں کہ اگر میں خود دیکھوں اپنی سچویشن میں, سو اف آئی بیکم اوکے ود اٹ, میں کہوں کہ یہ تو فاطمہ جناح کے ساتھ بھی, مدر آف دا نیشن بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئے, تو میرے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا. اف آئی بیکم اوکے ود اٹ اینڈ اف آئی نارملائز اٹ ایز اے ینگ پرسن, میں اس کو کوشچن نہیں کروں گی, تو یہ تو اور بھی زیادہ ایک نارملائز کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز کا آپ کے سائیکولوجیکلی اگر آپ کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے اینڈ یو ٹرائنگ ٹو اچیو سم تھنگ, لیکن آپ سوچیں یار لوگ نیگیٹو بات کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ کریٹس اے ہرڈل ان آرڈر فار یو ٹو اچیو دیٹ گول, دین یو ہیو ٹو لیٹ اٹ آن دا سائڈ, رائٹ. سائیکولوجیکلی تو امپیکٹ نہیں آنا چاہیے نا اس چیز کا. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے بائی دا وے, یہ میں نے سنا تھا ایک جگہ پہ بات کہ جو لائرز ہوتے ہیں جب آپس میں کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کو دبانے کے لیے ایک مرد لائر اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں so that they would not say anything, to put them down, right? Psychological warfare بھی تو ہے نا. So if someone is doing that as a psychological warfare, then you need to not worry about it, right? You need to understand کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, rather than just, you know. اس کے لیے آئی تھنک ہماری جو لڑکیاں ہیں نا, جو ینگ لڑکیاں ہیں, ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ سب چیزیں. تو اور پھر ایسے لیڈرز بھی, اگر ہمارے پاس ایسی ینگ لڑکیاں آئے گی جو کہ اس چیز کو کوشچن کریں لیکن اپنا کام نہ چھوڑے, کنٹینیو رکھے, تو پھر اسی طرح سے آئی تھنک ہم وہ کانسیپٹ بھی چینج کر پائیں گے لوگوں کا, اور خود بھی اپنا کام بھی کریں گے. اچھا, آپ نے LCOYKP ایونٹ پر ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ڈسکس کیا تھا ایز دا بیک بون آف کلائمیٹ ریزیلینس. فیتھ اور انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کا کنیکشن کیا ہے؟ اوکے, سو الکوئے ایک لوکل کانفرنس آف یوتھ ہوتا ہے. یہ مختلف کنٹریز میں بھی ہوتا ہے اور پھر پاکستان میں بھی اس کا ایڈیشن ہوا تھا. سو الکوئے کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ ینگ جو لیڈرس ہیں ان کو ٹرین کرے ٹو ٹاک آن کلائمیٹ چینج. سو اٹس مور لائک اے کلائمیٹ ڈپلومیسی, لوکل کانفرنس آف یوتھ. اچھا ٹھیک ہے. اینڈ دس از بیسڈ ان پاکستان اور یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, لیکن اس کے پھر ایڈیشنز ہوتے ہیں, تو پاکستان کے ہر ایک شہر میں ہوتا ہے. اٹس مور لائک اے ڈبیٹ کمپٹیشن تھنگ ویئر children, where young people, they're taught how to debate on climate change, negotiations ہوتی ہے climate change کے اوپر. تو اس کانفرنس میں I was there as a guest speaker. تو میں نے ایک جب سارا جو نیگوسیشنس کا پروسیس تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ دیکھا, اس میں آئی ریئلائزڈ کہ کلائمیٹ چینج کا جو یہ چیز ہے, جو کلائمیٹ چینج کا phenomena ہے, and climate science and all these big fancy words that we say when we are talking about climate change, یہ سب کچھ ہمارے پاکستانیوں کو تو بہت ٹائم سے پتہ ہونا چاہیے تھا. بیکاز انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں, انوائرمنٹلزم, تو ہمارا دین بھی ہمیں انوائرمنٹلزم کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے. ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے بگ انوائرمنٹلسٹ. ہماری کچھ احادیث ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے صفائی نصف ایمان ہے, پروٹیکٹ یور لینڈ, آپ اپنی زمین کا خیال رکھے, آپ اپنے پودوں کا خیال رکھے. تو پھر یہ ہم لوگوں میں کیوں نیچرلی انسٹنکٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس ارتھ میں آئے ہیں, دس پلیس از ٹیمپرری. سو اگر ریلیجیس پرسپیکٹو سے اگر آپ اس کو دیکھیں, وی آر ہیئر فار اے شارٹ وائل, دی گلوب, دی ارتھ, اٹس ناٹ آورز. ہم جہاں پر رہ رہے یہ لینڈ یہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں کچھ ٹائم کے لیے دیا گیا ہے, ہم نے واپس جانا ہے, وی ہیو ٹو ریٹرن دس ٹو. تو پھر ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے؟ فیتھ اس میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے میرے لیے. اور پھر انوائرمنٹلزم میں ایسی چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ٹو بیکم انوائرمنٹلسٹس, ٹو ٹیک کیئر آف دا پلانٹ.
لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت زیادہ انسینسٹیو ہو گئے ان چیزوں کے ٹورڈس. تو ہم اتنا اس پہ کام نہیں کرتے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا ایک بندہ, یہ کافی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جتنا ہمیں دین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اتنا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سینسٹیو ہو جائے, ہم اتنا زیادہ کیئرفل ہو جائے ٹورڈس پروٹیکٹنگ پیپل, ٹورڈس پروٹیکٹنگ دا ارتھ. لیکن اتنا ہی ہم زیادہ انسینسٹیو ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دین کے بارے میں صحیح پڑھتے نہیں ہیں نا. صحیح پڑھتے نہیں ہیں نا. ہمارے دین تو ہمیں اتنی پڑھنا صرف ذکر کرنا تو نہیں ہے نا. there is a lot more to Islam. Religion teaches us such beautiful things. میں نے جب environment کے بارے میں, when I started my climate activism, initially it was environmental activism. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پودے لگانا, یہ ماحول کو صاف کرنا, اس سے میں I was 13 at that time and I thought کہ اس سے میں کلائمیٹ چینج کو کافی حد تک ٹیکل کر پاؤں گی. لیکن اگین اس سے بالکل نہیں ہوتا. وہ انڈیویژل اسٹیپس ہے دیٹ ڈو ناٹ میٹر. آپ اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی when I started activism میرا مین یہی ہوتا تھا کہ my parents used to teach me کہ this should be more of something کہ تم اپنے دل سے کرو in order to give back to the earth and not because for this کہ اچھا کہ تمہیں اس سے کچھ ملے گا. تو I think یہ ہر انڈیویژل میں ہونا چاہیے. اچھا, آپ اینٹی وار اسٹینس رکھتی ہیں اسپیشلی پاکستان افغانستان وار کے اوپر. اس میں سب سے زیادہ تو آرڈینری لوگ ہی افیکٹ ہوتے ہیں نیگیٹیولی. اس پیس کو فرنٹ پہ لانے کے لیے یوتھ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا لوکل سویلینس پہ ہوتا ہے. اگر پاک افغان وار کی ہم بات کریں تو اس میں چونکہ میں خود مردان سے تعلق رکھتی ہوں اور خیبر پختونخوا میں ہم نے کافی سالوں سے یہ جنگیں دیکھی ہے. ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنی انسٹیبلٹی آتی ہے پروونس میں, ریجن میں, ایجوکیشن پہ کتنا امپیکٹ ہوتا تھا. میں ہمیشہ میرا اسٹانس ہوگا وہ اینٹی وار ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے ٹرو پاکستانی. میں کہوں گی کہ ہماری کنٹری کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بٹ اگر ہم جب بھی دیکھیں تو یوتھ جو ہے جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ان پہ امپیکٹ ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں تو اتنے مجھے لگتا ہے کہ ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, لیکن بیکاز آف لیک آف ریسورسز, فرسٹ تھنگ لیک آف ریسورسز, لیکن سیکنڈ آئی وڈ سے از بیکاز آف دا انسٹیبلٹی. جو ہمارا صوبے کا حال ہوتا ہے, ہر وقت ہمارے بارڈرز پہ کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. نیوز میں تو ہم اتنا دیکھتے بھی نہیں, دکھایا بھی نہیں جاتا, لیکن کبھی باجوڑ میں, کبھی وزیرستان میں, ان علاقوں میں بہت انسٹیبلٹی ہے. بہت مجھے لگتا ہے کہ ایک وار زون کریٹ ہوا ہوتا ہے. اور پھر جو نوجوان جو ہم اسلام آباد اور لاہور ان شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا, پھر جب ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہم نہ اس کے بارے میں بولتے ہیں, نہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اور انفلوئنسرز, بلاگرز, ان سے بھی میرا یہی ہمیشہ گلا ہوتا ہے کہ جب ہماری جو ایکٹیویزم ہوتی ہے وہ کافی سلیکٹیو ایکٹیویزم ہوتی ہے. یس, جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. You never share your stance on something which is happening in the outskirts of Khyber Pakhtunkhwa. میں نے تو بہت کم ایسے انفلوئنسرز اور بہت کم ایسے سیلیبریٹیز دیکھے ہوں گے جنہوں نے باجوڑ کے بارے میں بات کی ہوگی, جنہوں نے وزیرستان کے بارے میں بات کی ہوگی, جنہوں نے ترخم بارڈر پہ جو انجسٹس ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہوگی, کیونکہ وہ ان کو بینیفٹ نہیں کرتی, ان سے اس کو فائدہ نہیں ملتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو وار کا ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹ ان غریب لوگوں پہ ہوتا ہے, ان نوجوانوں پہ ہوتا ہے جو کہ اس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اور اثر جنگ تو شروع ہو جاتی ہے, جو چیک پوسٹس لگے ہوتے ہیں سالوں سالوں تک, آپ اس جگہ میں لڑکے اسکول بند ہو جاتے ہیں. اسکول سے انہوں نے کیا بنائے ہوتے ہیں, اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوتے ہیں, اس میں تو ہمارے عام اسکولز آلریڈی تو وہاں پہ کوئی پراپر طریقے سے ڈیولپڈ ہوں گے بھی نہیں. اچھا, اور پھر ہمیشہ ادھر ہر دوسرے دن ادھر کچھ ڈرون اٹیکس ہوتی ہے, ادھر بچے زخمی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ادھر اگین کہتے کہ آپریشن شروع ہے, سرچ شروع ہے فار دا ٹیررسٹ, فار دس فار دیٹ. لیکن ہمارے جو خیبر پختونخوا کے نوجوان ہیں, مجھے لگتا ہے یہ جو ان کی کیا غلطی ہوتی ہے اس میں. ایک وہ کافی سالوں سے ایک چیز انڈیور کرتے آ رہے ہیں, پھر بھی ابھی بھی 2026 میں بھی اگر اسٹیبلٹی نہ آئے تو پھر وہ اور کس چیز کے ڈیمانڈ کریں گے. اگر میں اسلام آباد میں بیٹھے ریکویسٹ کرتی ہوں فار کلین واٹر, فار اے پوزیشن, فار اے جاب,
ادھر ایک ینگ انڈیویژول کی کیا ریکویسٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ کہ اس کو ایک اچھی انٹرنشپ مل جائے, اس کو ایک اچھی جاب مل جائے, لیکن ادھر تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صبح کیا وہ اٹھیں گے بھی یا نہیں, صبح وہ اپنے کام پہ جائیں گے بھی یا نہیں. اور یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے اپنے پاکستانی ہے, پاکستانی ہے, ہمارے اپنے پاکستانی ہے, جس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حال ہے. اور ہم باقی آواز اٹھاتے ہیں کہ اس لیے آواز اٹھاؤ, اس لیے یہ نہیں, غلط نہیں ہے باقی چیزوں کے لیے آواز اٹھانا, دیٹس کریکٹ, لیکن اپنے ملک میں جو انجسٹس ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بھی تو بات کرنی چاہیے. جب بھی یہ پیلسٹائن والا ایشو ہوتا ہے اینڈ پیپل اسپیک اباؤٹ اٹ اور نہ بات کرو تو لوگ آپ کو میسج کرتے ہیں کیوں نہیں بات کر رہے, بات کیوں نہیں کر رہے ہو, when celebrities don't post about it. ہاں تو ان کو people including me, میں ان کو I start hating on them کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے تو یہ بات کیوں نہیں کر رہے. لیکن پاکستان میں کسی بارے میں لیکن پاکستان میں اگر آپ کے اپنے وزیرستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اپنے باجوڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اس کے بارے میں پوسٹ. اور ہمیں بھی بہت زیادہ ایک شیڈو میں رکھا جاتا ہے, بائی دا وے انشور کیا جاتا ہے کہ ہمارے تک خبر نہ آئے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک تو کوئی بات نہیں کر رہا, نیوز چینلز پہ ہمیں جہاں پہ انفارمیشن ملنی چاہیے وہ کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ڈرون سے لوگ مرے, کوئی فیملی نے اپنے بچوں کو لوز کر لیا, کسی نے اپنے ماں باپ کو لوز کر دیا, اور آئی ایم شیور یہ کامن ہوگا, لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا. مہینوں سے اسکولز بند ہوتے ہیں, لڑکیوں کا لڑکوں کا ایجوکیشن اسٹاپ ہوتا ہے, تو اور اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ایک تو اگین ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا ہے, ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی فلٹر ہو کے ہی ہمارے پاس آتا ہے. تو لیکن خیر آئی تھنک ایز ینگ انڈیویژولز, آئی تھنک ایز if we call ourselves influencers, تو ہم پہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اپنا ریسرچ کریں اپنے لیے. جو کانٹینٹ اگین ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ when you start listening about a war, جو ایران کی جو جنگ چل رہی تھی تو ہر ایک بندہ ایران کے اوپر اپنا اسٹانس شیئر کر رہا تھا, اور وہ اسٹانس وہ کس چیز سے شیئر کرتا تھا, وہ ایک 30 سیکنڈ ریل دیکھ لیتا تھا, اس کے اوپر ایک اوپینین جنریٹ کر دیتا, اور اس پہ مجھے بہت عجیب چیز لگ رہی تھی. میں کہہ رہی اگر ایک سچویشن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وار ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پرائمری سورس شوڈ ناٹ بی 30 سیکنڈ ریلس. 30 سیکنڈ ریل کے اوپر آپ اپنا ایک اوپینین بھی بنا لیتے ہو. اچھا پورا مائنڈ سیٹ لوگوں نے بنا دیا ہوتا ہے کہ اچھا بس یہ ہوا ہے, یہ ہوگا, امریکہ یہ کرے گی, ایران یہ کرے گا. ان کے پاس نالج نہیں ہوتی. ہم نے بکس کو پڑھنا, ہم نے آرٹیکلس کو پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے. اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا انفارمیشن کا سورس اب ہے وہ ریلز اور انسٹاگرام ہی ہے, اور جو بھی ہم کانسیپٹس بناتے ہیں اپنے دماغ میں, بیکاز کانسیپٹس کے اوپر ہی ایکشنز یا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا نا. اگر آئی بلیو ان سم تھنگ آئی ول بیہیو اکارڈنگ ٹو دا کانسیپٹ دیٹ آئی ہیو میڈ ان مائی مائنڈ. تو ہم لوگ جو کانسیپٹس بنا رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ 30 سیکنڈ ریل کی بیسس کے اوپر بنا رہے ہیں. وہ تو پوری انفارمیشن نہیں ہے, پورا پرسپیکٹیو نہیں ہے, پراپر کانٹیکسٹ نہیں ہے آپ کے پاس. ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ منتھس اینڈ منتھس ٹو انڈرسٹینڈ واٹس ایکچولی ہیپننگ, اور وہی انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے آگے, اور سب یقین کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ایک پورا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بن جاتا ہے, غلط انفارمیشن کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ہاں, اور پھر اچھا پھر اور لوگ اس پہ اور ریلز بھی بنا رہے ہوتے, تو اگین وہی چیز سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک غلط انفلوئنسرز کا اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے. یوتھ کو ایکٹیویزم میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے پاکستان کے اندر؟ آئی ایم شیور لوگ ڈرتے بھی ہوں گے اور کہتے ہوں گے کیا فائدہ ہے کرنے کا, ان دی اینڈ کچھ فرق پڑنا نہیں ہے. تو میں اپنے بزنس پہ فوکس کروں, اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کروں, پیسے کمانے پہ فوکس کروں, یا ایکٹیویزم کی طرف آؤں؟ آئی تھنک ایوری پرسن شوڈ بی این ایکٹیوسٹ. اگر آپ ہیں, ان دیئر اون وے, ہر ایک بندے کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. یس, ان دیئر اون وے. ایکٹیویزم کا جو لفظ ہے نا, ہم جب یہ سنتے ایک دم سے ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کیا آ جاتا ہے, ریبیلیس, کہ بس آپ تو بس پتنی کیا پوسٹر اٹھایا ہوگا آپ نے, آپ احتجاج کرو گے, پھر آپ کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. دیٹ از ناٹ ایکٹیویزم. ایکٹیویزم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس بہت ہی کوئی ریبیلیس حرکتیں شروع کرتے. ایکٹیویزم آئی تھنک ہر ایک بندے میں ہونی چاہیے نیچرلی بھی. اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ صرف ایکٹیویزم کو نہیں ہونا چاہیے. آج کل اگر ایکٹیویزم بندہ کرتا بھی ہے نا, تو وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن نیچرلی بھی انسان میں یہ چیز, یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اف یو سی کہ کہیں پہ انجسٹس ہو رہا ہے, کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ جو صحیح ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ تو ایک ہیومن نیچر ہونا چاہیے. اور پھر اگر یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو یوتھ کافی انٹرسٹ لیتی ہے ان چیزوں میں.
لیکن پھر وہ ڈرتی بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر میں اس چیز کے اوپر بات کروں گا تو مجھے تو پھر پتہ نہیں کون اٹھا کے لے جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس طرح کا فیئر ڈیولپ بھی ہوا ہے نا, ہوا ہے اور ایک کرایا بھی گیا ہے نا. اسی طریقے سے قوموں کو دبایا جاتا ہے کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کو ایک چیز غلط لگ رہی ہے, یو شوڈ اسپیک اباؤٹ اٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں بس کیا کچھ بہت ہی کوئی وہ اسٹیٹمنٹس پاس کر دو. جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ بولو, اینڈ فریڈم آف اسپیچ تو ہر ایک بندے کے پاس ہوتا ہے. تو شیئر یور اوپینین. رائٹ ہے ہمارا فریڈم آف اسپیچ کا, لیکن اس کو ہم اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے نا, یوز نہیں کر سکتے, پریکٹس نہیں کر سکتے. یا دیٹس دا رائٹ ورڈ, کیونکہ وہ فیئر کی وجہ سے, بیکاز آف فیئر, which is also sad at the same time. Anyways, rapid fire کرتے ہیں. Sure. پاکستان کا بگیسٹ کلائمیٹ تھریٹ. ایکسٹریم ویدر پیٹرنس. Any solution? یہ میں نے اپنی طرف سے کوشچن پوچھا. So many solutions. آڈینس کے لیے would you give them hope? I would definitely give them hope. مجھے لگتا ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج جتنا بڑا پرابلم ہے نا, اتنی ہی اس کے ہمارے پاس سلیوشنز بھی بہت زیادہ ہے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ ون از پالیسیز میں ریفارمس لانا. I can raise my voice, I can write petitions, I can protest. I have the right to protest against policies that are being made regarding my country. اور میں ان کو کویشچن کروں کہ ہمارا بجٹ کدھر جا رہا ہے, کلائمیٹ کا ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے, کلائمیٹ فنڈز آ رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں. پالیسیز میں ریفارمس لانا, پھر ایسے اڈیپٹیشن پلانس بنانا جو کہ میری کنٹری کے لیے سوٹیبل ہوں, کیونکہ پاکستان میں ہر ایک شہر کے ڈفرینٹ پرابلمس ہے. تو میکنگ پلانس دیٹ آر سوٹیبل فار دا کنٹری. آفٹر دیٹ آئی وڈ سے ایجوکیشن, کلائمیٹ ایجوکیشن, اویئرنگ دا ماسز ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج. جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنے زیادہ ہمارے پاس انوویٹیو آئیڈیاز آئیں گے, اتنے زیادہ ہمارے پاس localized solutions آئیں گے. So there are so many things that can be done regarding climate change. Nicely said. اچھا, یوتھ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ. I think the biggest strength the youth has is, I would say, social media, access to social media. یوتھ کی سب سے بڑی ویکنیس. یہ ریپڈ فائر میں مجھے سوچنا پڑ رہا ہے. ویکنیس میں کہوں گی ہماری یوتھ کی از اسٹل تھنکنگ دیٹ سم ون ایلس از گوئنگ ٹو ڈو اٹ فار یو. ایک پالیسی جو پاکستان کو ارجنٹلی امپلیمنٹ کرنی چاہیے. جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی پالیسیز ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ارجنٹلی بیکاز وی آر ان دا مڈل آف اے کرائسس. ایک myth about activism. That it has to be something too bold, something too rebellious. No. ایک کوالٹی جو لیڈرز میں ہونی چاہیے ہے. I think ہر ایک لیڈر کو یہ احساس ہونا چاہیے that they are here to serve the people. اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ they are the servants of the nation. So yes. یہ ہو جائے تو پھر رہ گیا. ایک بک یا آئیڈیا جس نے آپ کو انفلوئنس کیا. بک, ناٹ اے بک اور آئیڈیا بٹ باچا خان عبد الغفار خان کی جو فلاسفی ہے آف گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی, آف بینگ خدائی خدمتگارس, دیٹس واٹ ریئلی انسپائرز می. اگر آپ پاکستان کی یوتھ کو ایک میسج دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ, اسٹارٹ فرام یور اون سیلف. بیوٹیفل. اینی ادر میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو جسٹ ٹو ایز اے کلوزنگ اسپیچ regarding what? Anything? Just any message to the youth so about climate change. Whenever I talk about climate change, زیادہ تر لوگ میری باتیں سن کے بہت زیادہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں. But do your research, we still have got time and we still can bring a lot of change. ہم بہت زیادہ چینج لا سکتے ہیں, لیکن only if we take action. اگر جیسے میں نے کہا ہماری ویکنیس یہی ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور کچھ نہ کچھ کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ایکشن لیں, اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے گھروں سے شروع کریں. اینڈ آئی تھنک ہمارا جو اپ کمنگ جنریشنز ہوں گی ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ بہتر کر کے جا سکتے ہیں. صحیح بات. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار یور ٹائم, فار ہیونگ می. کافی کچھ سیکھنے کو ملا, مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک بہت میجرلی امپیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے. ہم یہ سب کچھ فیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ویدر چینجز آ رہے ہیں, فلڈز آ رہے ہیں, ہمارا AQI انڈیکس اتنا زیادہ ہائی ہے وچ از ناٹ ایون گڈ فار آور ہیلتھ.
تو ہماری ہیلتھ بھی اس کے اوپر کمپرومائز ہو رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور ہم سب ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. تو ایز اے نیشن وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اور یہ سب کچھ آپ کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے ان دی اینڈ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.